تو میرا رنگ ہشتم از قلم صدف عدنان۔ آج کی رات ساحل کی زندگی کی بھیانک ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ ویسے تو اس کی ان گنت راتیں یہاں گزری تھیں، لیکن آج کی رات جیل کی اس کال کوٹری کے فرش کی کھدراہٹ اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے سلاخوں کے پاس چلا آیا۔ ان پہ ہاتھ جماتے ہوئے اسے برف سی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو کہ اس کی رگوں میں اترنے لگی۔ اسے نظریں اٹھا کر آسمان کی وسط کی طرف دیکھنا چاہا تو اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ چلو کل صبح آسمان دیکھ ہی لوں گا، اس نے خود کو بہلایا تھا۔ آج کی رات اس کے حساب سے پورے چاند کی رات تھی۔ سامنے دیوار پر اس نے ٹھیک 14 لکیریں کوئلے سے کاٹی ہوئی تھیں۔ پورے چاند کو دیکھنے کی حسرت اسے ستا رہی تھی۔ آج کی رات گزر جاتی تو پھر شاید یہ نظارہ اس کی زندگی میں کبھی نہ آتا، کیونکہ کل صبح اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جانا تھا۔ وہ ابھی اسے موت کی سرسراہٹ کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ اپنے باقی بچے ہوئے وقت کو وہ اپنی یادوں کے نام کرنا چاہتا تھا۔ آج جلتی سلگتی یادیں اس کی رفیق تھیں۔ آج صبح سے بادل گھر گھر کے آ رہے تھے۔ کسی بھی لمحے بوندوں کی ٹپ ٹپ شروع ہو جانی تھی۔ انظر صاحب جو مقامی کالج میں پروفیسر تھے، چھٹی کا دن اپنی پسندیدہ کتاب کے مطالعے میں محو تھے۔ ان کے بچوں ساحل اور ماہم نے ان کے آگے موسم نامہ پیش کیا۔ کیا بابا جانی، اس پیارے موسم کو آپ ان ذہین کتابوں کے مطالعے کی نظر کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ان کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ بنائے گئے منصوبے کے تحت ان کو گھیرنے لگے۔ ان کی والدہ رقیہ بیگم بچوں کی شرارت سمجھ کر زیر لب مسکرائی تھی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا سجیل بھی کمرے سے نکل کر وہاں آ بیٹھا۔ بھئی بارش ہو اور گھر کے صحن میں ہی لطف اندوز ہونے کا مزہ ہے، وہ گاڑی لے کر سڑکوں کے دھکے کھانے میں کہا۔ کیوں بیگم؟ انہوں نے رقیہ بیگم سے اپنی بات کی تائید چاہی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ میرے تو امتحانات سر پر ہیں، اس لیے مجھے تو معاف کریں آپ لوگ۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آپ لوگوں نے جانا ہے تو جائیں، ساحل نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ ہاں کتنے دن ہو گئے ہیں نانا کی طرف گئے ہوئے، واقعی بارش کا اصل مزہ تو ان کے لان میں آتا ہے۔ ماہم نے بھی اپنی طرف سے ٹکڑا جوڑا تھا۔ یہ منظر نظر صاحب کے گھر کا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک مثالی گھر تھا۔ بڑا بیٹا سجیل انجینئرنگ کے سال 2 میں تھا، ساحل 12ویں کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا اور ماہم میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ ہونے کی منتظر تھی۔ بڑے بحث و مباحثے کے بعد آخرکار جیت ساحل اور ماہم کی ہوئی۔ انظر صاحب رقیہ بانو نے ہتھیار ڈال دیے اور سجیل بڑی مشکل سے مانا تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جیپ میں ضروری سامان کے ساتھ نکلا۔ بادلوں نے بھی آج خاطر جمع رکھی ہوئی تھی۔ ان کے نانا نانی حویلی کے کچھ ہی گھنٹوں کی مسافت پر تھی۔ ان کے نانا حویلی میں اپنے بیٹے کے ساتھ مقیم تھے۔ کئی مرلوں پہ پھیلی اس حویلی کا اپنا ہی فسوں تھا۔ ان سب کے وہاں پہنچنے کی دیر تھی کہ موسم اپنے جوبن پر آ گیا۔ باورچی خانے میں پکوڑوں کے لیے بڑی کڑاہی چڑھا دی گئی اور ساتھ ساتھ چائے کی تیاری بھی شروع ہو گئی۔ لان میں لڑکیاں جھولوں پر پینگے لینے لگیں۔ سجیل ماموں کے بیٹوں کے ساتھ شکار پر نکل گیا۔ ساحل ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ پیدل ہی قریبی باغ کی طرف کشاں جانے لگا۔ اس کی آنکھیں اس پریورش کا چہرہ دیکھنے کی آس میں ترس رہی تھی جسے دیکھے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ان کا گاؤں میں بار بار آنا مشکل ہو جاتا۔ ساحل باغ کی طرف درختوں کی اوٹ میں کھڑا وہاں سے اندر کا منظر ہر کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ لڑکیوں کا ایک غول وہاں موجود تھا جو مختلف کھیلوں میں آپس میں مصروف تھی۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب سا بارش کی بوندوں کے ساتھ وہاں اترا ہوا تھا۔ اس بے قرار نادے شمار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر وہ اسے ایک جھولے پر بیٹھی نظر آ ہی گئی۔ جھولے پر اونچی اونچی پینگیں لیتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح اپنی دستر سے باہر ہی دکھ رہی تھی۔ وہ شاید اسے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا۔ ساحل کے نانا ایک چھوٹے زمیندار تھے اور زمین کے کچھ بھیگے کاشتکاری کرتے تھے۔ شمائل گاؤں کے بڑے چودھری کی بیٹی تھی اور بڑی حویلی والوں کے چھوٹے خود مختار کاشتکاروں سے کم ہی بنا کرتی ہے۔ ساحل کا دل بھی شمائل کے جھولوں کی پینگوں کے ساتھ پینگیں لگنے لگا تھا۔ یکدم اسے وہاں پر اپنے علاوہ بھی کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔
اسے کچھ فاصلے پر وہ کوئی درمیانی عمر کا مرد تھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی نظروں کا محور باغ میں موجود شمائل کا ہی وجود تھا۔ ساحل کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ اسے گھوڑے کے پشت سے گھسیٹ کر اتارے اور کم سے کم ایک مکہ تو اس کی ناک پر دے مارے۔ وہ اپنی خواہش کو امنی جامہ پہنانے پر غور ہی کر رہا تھا کہ نانا کی حویلی کی سمت اسے فائر ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہاں سے نکل کر تیزی سے حویلی کی طرف بھاگا تو اسے تیزی سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ ساحل کو اندر کرتے ہوئے اجرت سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے پوچھا۔ وہ چودھریوں کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے اور وہ اسلحہ اور گاڑیاں لے کر ادھر ہی آ رہے ہیں، سجیل گھبرائی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر جیپوں کے رکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے ہوائی فائر کرنا شروع کر دیے تھے اور اونچی آواز میں سجیل کو باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے دروازے پر پوری قوت کے ساتھ دھکے دینا شروع کر دیے۔ اگر وہ مضبوط آہنی دروازہ نہ ہوتا تو شاید کب کا اکھڑ کر گر چکا ہوتا۔ اندر خواتین بھی موجود تھیں۔ حالات کی نزاکت بھانپتے ہوئے ساحل نے ماموں کی پستول سے باہر کی سمت 2 فائر کر دیے۔ فائر کی آواز آتے ہی باہر طوفان برپا ہو گیا۔ دروازے کی جھری سے دیکھنے پر اس نے دیکھا تو چودھریوں کا بڑا بیٹا خون میں لت پت زمین پر تڑپ رہا تھا۔ حویلی میں تو جیسے سرمسیگی سی پھیل گئی۔ دہشت اور خوف کے سائے ان سب کو اپنی لپٹ میں لے چکے تھے۔ پتر تو نکل جا یہاں سے، چودھری بڑے ظالم لوگ ہیں، نانا نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے یہاں سے بھاگنے کا کہہ رہے تھے۔ ساحل کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ باہر اونچی آواز میں وویلا کیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ دروازے پر ضربے مار رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ دروازہ زمین بوس ہو جاتا۔ ساحل کو ماموں نے پیچھے والی دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تمہارا وارث۔ انہوں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دوا دی۔ وہ لوگ تو بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آئے تھے اور اب ساحل ادھر ادھر دیکھے بغیر اس برستی ہوئی بارش میں سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ موسلا دھار بارش نے سامنے کے مناظر دھندلا دیے تھے۔ گیلی زمین مکمل طور پر کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے پاؤں بار بار الجھ رہے تھے، جس سے اس کے بھاگنے کی رفتار سست پڑ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے قریب جیپ رکنے کی آواز سنائی دی۔ ساحل نے خود کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ذرا سے فاصلے پہ کماد کی تیار فصل کھڑی تھی جو اس کو بآسانی سے اندر چھپا سکتی تھی۔ وہ زمین پر لیٹ گیا اور کھیت کی طرف کوہنیوں کے بل گھسیٹنے لگا۔ کیچڑ نے اسے مکمل طور پر زمین کا ہم رنگ بنا دیا تھا اور کماد کی فصل نے تو اس کو اپنے اندر ہی چھپا لیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جیپ میں چودھریوں کے ہی لوگ موجود تھے جو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا تنفس بہت تیز چل رہا تھا اور اس کا ذہن آگے کے لائحہ عمل بہت تیزی سے طے کر رہا تھا۔ گاؤں میں ایک سرمسگی سی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی حویلی تو ماتم کدہ بنی ہوئی تھی۔ ملک جہاں زیب کی جوان موت نے ماحول پر سوگواری طاری کی ہوئی تھی۔ اس موت پہ جہاں بہت سی آنکھیں اشک بار تھی، وہاں کسی کی بہت سی بڑی مشکل دور بھی ہو چکی تھی۔ آہو بکا کا طوفان تھا جو وہاں برپا تھا۔ دونوں چودھریوں نے اپنے لوگوں کو ساحل کی تلاش میں لگایا ہوا تھا جو کہ چپے چپے پر اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ نانا کی حویلی پہ بھی چودھریوں کے لوگ تعینات تھے جو کسی کو باہر جانے کی اجازت نہ دے رہے تھے۔ رقیہ بیگم اور مہا مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساحل کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج کی رات واقعی سب پہ بھاری تھی۔ صبح پنچایت نے اپنا فیصلہ بھی سنانا تھا۔ ان سب کے سروں پر ایک ان دیکھی تلوار اب بھی لٹک رہی تھی۔ رات اپنے پنجے گھاڑے اندھیرے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ ساحل کے لیے اس وقت یہ اندھیرا کسی نعمت سے کم نہ تھا جس نے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ کماد کے کھیت سے نکل کر وہ چھپتا چھپاتا سمت کا تعین کیے بغیر آگے بڑھا۔ اسے اپنے بہت ہی قریب گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی انجن کے گھن گرج کی آواز بھی۔ وہ دم سادے زمین پر لیٹا رہا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پہ لوگوں کی لباس کی سرسراہٹ تک محسوس ہو رہی تھی۔ شاید موت اس کے سر آ گئی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ٹھوس دیوار آ گئی۔ اس نے تھوڑا اونچا ہو کر دیوار کی اونچائی کو ٹوٹولا اور یکلخت دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اندر کی جانب کود گیا۔ یہ کسی گھر کا پچھلا حصہ تھا جو کہ غالباً جانوروں کے بندھنے کے کام آتا تھا اور اس وقت وہاں مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ ساحل نے اندھیرے میں مشکل ادھر ادھر نظریں دوڑائیں
تو جانور کے پینے کا پانی اس اندھیرے میں چاندی کی پرت جیسا جھلملاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس ہولیے اور اندھیرے میں اسے کوئی دیکھتا تو لازماً اسے بھوت ہی سمجھتا۔ اس نے پانی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں سے کیچڑ کو دھویا۔ یہ جگہ اس کو چھپانے کے لیے موزوں ترین لگی تھی۔ وہاں پر ایک چھلنگا سی چارپائی بھی پڑی تھی۔ ساحل اس پر گرنے کے انداز میں لیٹا تو اس کے جسم میں ایک سکون سا اترنے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود آپس میں جڑنے سی لگیں۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سویا رہا، مگر مچھروں نے کاٹ کاٹ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ خود کو سہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ جاگنے پر اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ دوپہر کے پکوڑے اور چائے ہی اس کی آخری غذا تھی جو اس ہنگامے سے پہلے اس نے کھائی تھی، اور اب نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ بھوک کی صدا جب زیادہ ہی بلند ہونے لگی تو اس نے مجبوراً گھر کے اندر کی طرف رخ کیا۔ سارا گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اصولاً اسے باورچی خانے کا رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن متجسس کے ہاتھوں روشنی آتے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے باہر کھلی کھڑکی نے اسے اندر جھانکا تو اپنی بصارت پر اسے یقین آیا۔ وہ صحیح سمت کا تعین کیے بغیر ہی بھاگ رہا تھا اور مغالطے میں دشمنوں کی صحن میں آ چکا تھا۔ وہ اس وقت بڑے چودھریوں کی حویلی میں تھا اور شمائل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ صحیح سمت کا تعین کیے بغیر ہی بھاگ رہا تھا اور مغالطے میں دشمنوں کی کچھار میں آ چکا تھا۔ شمائل اپنی پڑھنے والی میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھی ہلکی روشنی جلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اسے پیچھے کھڑکی کی موجودگی میں کسی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑی۔ یک بار دونوں کی نظریں ملی اور وہ جھٹکے سے اٹھی اور ساحل کو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر کر لیا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ یہ لوگ پاگل کتوں کی طرح ہر جگہ تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں، وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ ساحل کو اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر چپ ہی لگ گئی۔ دل کے ہزاروں فسانے تھے جو اسے سنانے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی تھی وہ جو یوں ان حالات میں مل رہے تھے۔ حالات نے اسے ایک قاتل کی حیثیت سے اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ اس کے ہاتھوں اس کے خاندان کا ایک فرد قتل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بھی انداز میں ساحل کے لیے نہ غصہ تھا اور نہ ہی نفرت۔ تم مجھ سے ناراض نہیں؟ نہیں، ساحل نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ کس بات کے لیے ناراض ہوں میں تم سے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری وجہ سے تمہارے تائی کے بیٹے کا خون جو ہو گیا، تمہاری وجہ سے ایک ناپسندیدہ رشتے میں بندھنے سے بچ گئی، اس لحاظ سے تم میرے محسن ہو۔ شمائل نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ساحل کے ہونٹوں پر حیرت کے انداز میں گول ہوئے تھے۔ شمائل نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تو اس نے بات مکمل کی۔ تمہارے ہاتھوں جو مارا گیا میں اس کی مانگ تھی، ایک زبردستی کا توپ تھا جو میرے گلے میں ڈالا جانے تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ ایک اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے ساحل نے شمائل سے کچھ کھانے کو مانگا۔ کھانے کو؟ اور وہ بھی اس وقت؟ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ محتاط نظروں سے دروازہ باہر کی طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ ساحل خاموشی سے اس کے سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ کاش یہ رات اچھے حالات میں آئی ہوتی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ یہ لو، اس وقت کھانے کو بس یہی ہے۔ شمائل ہاتھوں میں چھوٹی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں رکھی چھوٹی سی پلیٹ میں ایک سینڈوچ، ایک کپ چائے کا اور ایک گلاس پانی تھا۔ ساحل کو اس وقت زندگی کا لذیذ ترین کھانا لگا۔ اس نے برق رفتاری سے سینڈوچ کھایا اور پانی پی کر اسے ڈھیروں طمانینت کا احساس ہوا۔ کل پنچایت لگے گی، شمائل کی سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ ساحل نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ساحل نے اس کے تاثرات پر غور نہیں کیا۔ اچھا، اب تم جاؤ یہاں سے، وہ بولی۔ اس نے آخری دفعہ اس پر الوداعی نظر ڈالی۔ نہ جانے دوبارہ کب یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ وہ واپس دبے پاؤں جہاں سے آیا تھا وہیں سے لوٹ گیا۔ اب اس کو سمت کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ قریب ہی ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کھنڈر تھا۔ وہ اسے اس وقت بہترین جائے پناہ محسوس ہوا۔ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے جا کر اس نے ایک اینٹ سرکا کے نیچے لگائی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ صبح کے پھپوڑتے ہی لوگ پنچایت کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سخت پہرے میں ساحل کے بابا، نانا، ماموں اور بھائی کو وہاں لایا گیا۔ بڑے اور چھوٹے دونوں چودھری اپنی چوراہٹ کے ضم میں اکڑے بیٹھے تھے۔ پنچایت کا آغاز کیا گیا۔ اب تک قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تلاش کرنے والوں سے پوچھا گیا۔ سرکار، بارش کے باعث قاتل کا زمین سے کھڑا اٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک پکڑا نہیں گیا۔
تلاش کرنے والے گروہ کے لیڈر نے اپنی 2 نالی بندوق کاندھے پر سنبھالتے ہوئے عاجزی سے جواب دیا۔ اس بات کے سننے کے بعد پنچایت کے بڑوں میں کسی مشورے پر تبادلہ خیال ہونے لگا۔ ساحل کے گھر والے دم سادے وہیں بیٹھے، خدا کے علاوہ ان کا حامی و ناصر کوئی نہ تھا۔ صبر و ضبط وہ ان فرعونوں کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ قاتل کی عدم دستیابی کے باعث اس کی بہن کو ہرجانے کے طور پر حویلی میں پہنچایا جائے۔ انظر صاحب نے یہ فیصلہ سن کر بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر سجیل نے بھی مٹھیاں بھینج لی۔ قاتل کے مل جانے پر آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ یہ ظالمانہ فیصلہ سنا کر پنچایت برخاست کر دی گئی۔ آج کی شام چھوٹی حویلی پر بڑی بھاری گزرنے والی تھی۔ ماہم کو اس کے نہ کردہ گناہ کی بھینٹ پر چڑھایا جانا تھا اور ساحل ان تمام باتوں سے بے نیاز پتھریلے تکیے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ چھوٹی حویلی کے سارے مرد سر جھکائے واپس آئے تو گھر کی عورتیں ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کسی میں ہمت نہ تھی ان سوالوں کے جواب دینے کی۔ کیا ہوا؟ پنچایت نے کیا فیصلہ سنایا؟ رقیہ بیگم نے بے تابی سے پوچھا۔ ساحل اب تک رپوش ہے، انظر صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ شکر ہے اللہ کا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے بولی۔ اسی لیے ماہم کو ہمیں ہر جانے میں بڑی حویلی میں دینا ہوگا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی بات مکمل کی۔ رقیہ بیگم نے حیرت سے بات سنی اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف جھکتی چلی گئی۔ ماہم دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اسے چوکھٹ کو مضبوطی سے تھاما، ورنہ وہ بھی شاید اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ابھی تو شاید اسے پڑھائی مکمل کرنا تھی۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول اس کا دیرینہ خواب تھا۔ انظر صاحب اور رقیہ بیگم اس حوالے سے بڑے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ ان والدین میں سے نہ تھے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے۔ وہ اس کے خوابوں کی راہ میں روڑے اٹکانے والے والدین ہرگز نہ تھے۔ لیکن یہ بگڑے ہوئے حالات ان کی بیٹی کے حوالے سے سجائے سارے خواب چھین چکے تھے۔ ماہم پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ ونی جیسی رسم کے بارے میں اب تک صرف وہ سن چکی تھی اور اب خود وہ وقت کی پھیلائی گئی بساط میں الجھ کر اس ظالمانہ رسم کے بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ چھوٹی حویلی پر موت کا سوگ تھا۔ انظر صاحب رقیہ نے خواب میں بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی رخصتی اس طرح نہ سوچی تھی۔ شام ڈلتے ہی کچھ مرد نگاہ خواہ کے ساتھ وہاں آئے تو ایک عورت بھی ان کے ساتھ نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں انظر صاحب جب نگاہ خواہ اور گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماہم ان سے لپٹ کر زارو زار روئی۔ بابا، یہ ظلم نہ کریں، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ میرا گلا دبا دیں۔ اس کے الفاظ آنسوں کے بیچ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے۔ بے بسی نے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ ماہم کے آنسو آہو بکا اس کو نہ بچا سکے، کیونکہ اس رسم سے انکار کرنے پر ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو گاؤں کے ماحول میں کوئی ہونا بڑی بات نہ تھی۔ نہ مہندی لگی، نہ دوستوں نے گیت گائے، نہ ہار سنگھار ہوا، اور اس کا نصیب ملک شہریار سے جوڑ دیا گیا۔ ساحل کی آنکھ شام کے جھپٹے پہ کھلی۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر واپس راہ لینے والا تھا۔ نارنجی سی روشنی سارے آسمان پر پھیلی۔ اس کا دل اچانک گھبرانے لگا۔ کسی انہونی کا احساس۔ رات کے اندھیرے کے بغیر وہاں سے نکلنا اس کے لیے موت کی دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ کسی طرح گاؤں کے حدود سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کا دل گھر والوں کی طرف سے بول رہا تھا۔ جیسے ہی سورج نے اندھیرے کی گود میں پناہ لی، وہ بھی چھپتے چھپاتے چھوٹی حویلی کی طرف بڑھا۔ خلاف توقع وہاں پر کسی قسم کا پہرا نہ تھا، پھر بھی وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھا اور محتاط طریقے سے آہستگی سے دستک دی۔ سجیل نے دستک پہچان کر تیزی سے دروازہ کھولا اور ساحل کو دیکھ کر اس کے گلے سے لگ کر سسک سسک کے رونے لگا۔ سب خیریت تو ہے نا بھائی؟ سجیل کا رونا اس کا دل دہلا رہا تھا۔ ساحل، وہ لے گئے اسے، وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل بولا۔ کیا ہوا؟ کس کو لے گئے؟ دیکھو پہیلیوں میں بات مت کرو، ساحل تیزی سے بولا۔ ماہم کو لے گئے، وہ ہماری بہن بھینٹ چڑھ گئی۔ سجیل اسے لپٹا سسک سسک کے رو رہا تھا، اور ساحل پہ تو گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ جن واقعات کو دوسروں کے ساتھ ہوتا سنتا آیا تھا، وہ قیامت اس کے گھر پر گزر گئی تھی، اور وہ بے خبر ہی رہا۔ ماہم کی زندگی اب تک گھر میں سب سے چھوٹے بچے کی حیثیت سے لاڈ اور پیار میں گزری، اور اب وہ زندگی کی تلخ ترین حقیقت میں جھونک دی گئی تھی۔ یہ کیسا بندھن تھا جو کسی توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔
اس کے نام نہاد بارات میں نہ کوئی عورت آئی اور نہ ہی اس کے استقبال کے لیے حویلی میں کوئی آگے بڑھا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت گھر میں بندھے ہوئے ڈنگر سے بھی کم ہوتی ہے۔ وہ ڈری سہمی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ نہ تو وہاں پھول لیے کوئی کھڑا تھا اور نہ ہی کسی نے راستے کی رہنمائی کی۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ ایک عورت چیل کی طرح اٹھتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کو زمین پر گرانے لگی۔ تیرے بھائی نے میرے جوان پتر کو نکل لیا، میں تیری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دوں گی، وہ پھنکارتے ہوئے بولی۔ زیورات سے لدی پھدی مہنگے کپڑوں میں ملبوس وہ لازمن چودھرائن تھی جو تکبر کی سب سے اونچی سیڑھی پر چڑھی اسے زمین پر روند رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور عورتوں نے بھی اندر سے نکل کر اس نے کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ ماہم کو ہونٹوں پہ خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا، شاید اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے زمین پر رگڑے جانے کے باعث۔ اس کا چہرہ خون اور مٹی میں لتھڑ گیا تھا، نہ جانے اب کتنے ہاتھوں نے اس پہ اٹھنا تھا۔ دو مضبوط ہاتھوں نے اسی دوران اسے تھام لیا۔ چھوڑ دو میری بیوی کو، ہٹو سارے پیچھے، ایک مردانہ آواز اسے سنائی دی۔ یہ آواز اسے تپتے ہوئے صحرا میں گھستے بادلوں کی طرح لگی۔ کیا یہ ملک شہریار ہے؟ ماہم نے سوچا۔ اس نے بامشکل نظر اٹھائی تو اسے ایک دھندلا سا منظر دکھائی دیا۔ ایک مرد ان سب عورتوں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا اور اسے ان کے مارنے سے بچانے کے لیے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون کا ایک احساس اس کی رگوں میں اترنے لگا اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ ماہم کی آنکھ رات کے نہ جانے کون سے پہر کھلی۔ نظر دوڑانے پر اسے اپنے ارد گرد کاٹ کباڑ ہی نظر آیا۔ اگر وہ غلط نہیں سمجھ رہی تھی تو لازمن گھر کا فالتو سامان رکھنے والا یہ اسٹور روم تھا۔ اپنی بے قدری دیکھ کر اس کے دل سے ایک سرد آہ نکلی۔ ہاں تو میں کون سا ارمانوں سے بیاہ کر یہاں لائی گئی ہوں جو کسی سجے ہوئے کمرے میں آنکھ کھلتی۔ حالات کو سمجھتے ہوئے ایک آنسو ناقدری کا شور مچاتا پلکوں کی سرحد پھیلانگ گیا۔ یکدم اسٹور کا دروازہ کھلا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اندھیرے میں ایک مرد کا ہیولا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی، بلب کی ہلکی پھلکی روشنی وہاں دکھائی گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اپنے دل کو ٹٹولا تو وہ ہر قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میری دلہن جاگ گئی، وہ بچوں کی معصومیت سے بولا۔ ماہم نے اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا۔ ملک شہریار، 6 فٹ کا لمبا چوڑا مرد، لیکن اس کے چہرے پر بچوں کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ماہم کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں وہی اشتیاق تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کی نظر میں دلہن کو دیکھنے کا ہوتا ہے۔ ماہم اس کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی اور اس پر آشکار ہونے والی حقیقت نے اسے سر تا پیر ہلا کے رکھ دیا۔ ایک ذہنی معذور شخص کے ساتھ اس کا نصیب جوڑ دیا گیا تھا۔ میری دلہن، وہ اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی نا؟ وہ اس سے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ تم یہاں رہتے ہو؟ ماہم نے اسے ایک سوال کیا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور آنکھیں موند لی۔ چودھری خاندان کا فرد اور اس حال میں؟ ماہم کا ذہن سوال پہ سوال اٹھانے لگا۔ کوئی گہرا راز تھا جو وقت نے ہی اس پر کھولنا تھا۔ اس کو سوتا دیکھ کر وہ بھی دیوار کے ساتھ ٹک لگا کر بیٹھ گئی۔ چوٹیں ٹھنڈی ہو کر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے کو چھوا تو زخموں پر کھرنڈ آ چکی تھی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ نے اس کا احاطہ کیا۔ نہ جانے میری اذیتوں کا یہ سفر کب تمام ہوگا، میرے روح کے زخموں پہ کبھی کھرنڈ بن پائیں گے بھی کہ نہیں، اس نے دکھتے ہوئے وجود کے ساتھ سوچا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی کمر پر ایک لات رسید کر کے اسے اٹھایا گیا۔ کیا منحوسوں کی طرح سو پڑی ہے؟ چل اٹھ، سورج سر پہ آنے کو ہے، جا کر ڈنگروں کو چارہ دے۔ کوئی عورت اس کے سر پر کھڑی اس کے کانوں میں اپنی کرخت آواز میں سور پھونک رہی تھی۔ ماہم ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس کی نظروں نے شہریار کو ڈھونڈا لیکن وہ وہاں نہ تھا۔ وہ شہر کی پلی بڑھی لڑکی نہ ہوتی تو شاید اسے گاؤں کے طور طریقے معلوم ہوتے، مگر قسمت پلٹتے ہوئے کب کسی کے معیار کو دیکھتی ہے۔ جانوروں کے باڑے میں آ کر اس کا دل ہی الٹنے لگا۔ وہ ایک نفیس طبیعت کی لڑکی تھی اور وہاں کی گندگی صاف کرنا اس کے لیے جان وبال بن چکا تھا۔ ان کے لیے چارہ کاٹنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ آنسو بہانے کی اسے قطعی اجازت نہ تھی۔ اتنی مشقت کرتے ہوئے اس کے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔
گھر میں رقیہ بیگم اس کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی اور اب وہ اس کے حال کو دیکھ لیتی تو شاید دل ہی پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ماضی اور حال کے ہنڈولے میں جھولتے وہ وہاں کے کام سمیٹ رہی تھی۔ اس نے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تو سہم کر گردن موڑے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے سامنے شمائل کھڑی تھی۔ لو یہ کھاؤ، یہ میں بقیہ کام سمیٹ دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی اس کی طرف بڑھائی۔ اتنی مشقت کے بعد اسے وہ سوکھی روٹی دنیا کی لذیذ ترین نعمت لگی۔ بھوک کھانے کی لذت کو بڑھا دیتی ہے، ورنہ بھرے پیٹ میں تو نوا انواع قسم کے کھانے بھی بے لذت ہی لگا کرتے ہیں۔ شمائل کے ہاتھ مشاکی سے گاؤں کے تھنے سے دودھ دھو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ تم آج غور سے یہ سب دیکھ لو، تم کو ہی یہ سارے کام کرنے ہیں، میں روز تم کو یہ سب کچھ نہیں سکھا پاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر رسانی سے بولی۔ ماہم اس پری چہرہ اور فرشتہ صفت لڑکی کے لیے دل سے پسندیدگی کے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ ساحل نے سارا دن چھوٹی حویلی میں گزارا۔ ہر آہٹ پہ سب چونک جاتے۔ رات ہوتے ہی نانا نے اسے ایک جانے والے کے ساتھ جو جانوروں کو شہر لے کے جاتا تھا اس کے ساتھ شہر کے لیے روانہ کر دیا۔ اعتبار والا بندہ ہے، تم پریشان نہ ہونا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ سب نے نم آنکھوں سے اسے منزل پر پہنچ جانے کی دعا دی۔ انظر صاحب اور رقیہ بیگم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ وہیں گاؤں میں رکیں یا اپنے گھر کی طرف چل جائیں۔ ان کے دو بچوں کی تقدیر کے ستم کا شکار ہو گئے تھے۔ زندگی کا اپنا ہی چلن ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکتی، چاہے کوئی موت کی سرحد پار کر کے چلا جائے یا کسی کو زندگی کے جیتے جی ہی چھین لے، یہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے بھی قسمت کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اپنے گھر کو سدھارے۔ واپسی کا سفر آنسوں بھرا تھا۔ سارا خاندان ہنستا کھیلتا یہاں آیا اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنے اشکوں کو چھپائے وہ اب سفر کر رہے تھے۔ جھوٹی مسکراہٹ اب ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھانے کا واحد ذریعہ تھی۔ ماہم کو وہ لوگ ایک کام کے بعد دوسرا کام لگائے رکھتے، جو کام بھی کبھی اس نے خواب میں نہ کیے تھے وہ اسے کرنے پڑ رہے تھے۔ تندور پر روٹیاں لگانے کا کام، جو کہ حقیقتاً خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ تو ایک نوکرانی نے خاموشی سے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی مدد کر دی۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، ہر چیز کو جلد سیکھ لینا اس کی فطرت کا حصہ تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کا ناروا رویہ برداشت کرنا اس کا دل ٹوٹے جا رہا تھا اور قسمت اس کی برداشت کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی نظر سارا دن ہی ملک شہریار کو ڈھونڈتے ہوئے گزری۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ تمام وقت وہاں وہ موجود نہ تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی فکر تھی۔ رات کھانے کے ڈھیروں برتن دھونے کے بعد باورچی خانے میں ایک ایک چیز اپنے ٹھکانے پہ لگانے کے بعد اس نے اپنے جائے پناہ کا رخ کیا۔ اس کا جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ جسم میں درد کی تیز احساس کے ساتھ کھدری زمین پر لیٹے ہوئے وہ کب سو گئی اسے علم بھی نہ ہوا۔ اس کی آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز پہ کھلی۔ کل کی طرح آج بھی ملک شہریار دروازے میں ایسے ہی داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو رہی تھیں۔ ماہم نے چونک کر اس کے بدلتے رویے کو دیکھا تو وہ سہم گئی۔ میں تمہاری دلہن، بھول گئے کیا؟ وہ ہمت جٹا کر بولی۔ دلہن اور تم؟ یہ کہہ کر وہ اونچی آواز میں دیوانہ وار کہکا لگانے لگا۔ یاد کرو کل ہی تمہاری شادی ہوئی تھی۔ ماہم دھیمے لہجے میں اسے یاد دلا رہی تھی۔ اب وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ اس کے قریب آنے لگا تو لڑکھڑا کر اس کے پاس آ گرا۔ شراب کا تیز بھپکا ماہم کے نتھوں سے آ ٹکرایا۔ تم نے نشہ کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ نہیں تو وہ ٹھنڈی بوتل دوستوں نے پلا دی، شادی کی خوشی میں پلائی تھی۔ نشے کی زیادتی سے اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے اور وہ ماہم کے قریب آتے جا رہا تھا۔ کل رات ماہم کو اسے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن آج اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا۔ پانی پیو گے؟ پیاس لگی ہے؟ ماہم نے سرت سے پوچھا۔ پانی؟ ہاں پیوں گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، اس کے لمبے کالے بالوں کی چوٹی کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ بالوں کو نرمی سے اس کے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو باہر سے بند کنڈی لگائی اور سکون کا سانس لیا۔ اب رات کہاں گزاروں؟ اب یہ سوال اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ذہن پر زور دیا تو اس کمرے کے عین پیچھے جانوروں کے باڑے میں پڑی چارپائی یاد آئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو ملک شہریار کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے اسی طرح دیکھ کر دل کے کسی کونے میں اسے تکلیف سی ہوئی،
لیکن اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے ایک کمرے میں اس کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ چارپائی پر لیٹ کر اسے نگاہ اوپر اٹھائی تو آسمان و تارے سجے ہوئے تھے۔ ان جلتی بجھتی روشنیوں کو تکتے تکتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہ چلا۔ چارپائی کی چٹچڑاہٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی جو کسی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو اسے کسی کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ یہ کیسے باہر آ گیا؟ دروازے کی کنڈی کیسے کھل گئی؟ اس نے سوتے جاگتے ذہن کے ساتھ سوچا۔ حسن کی دیوی، تمہاری جگہ یہ چھلنگا چارپائی نہیں، چل اٹھ میرے کمرے میں چل۔ یہ آواز سنتے ہی ماہم مکمل ہوش میں آ گئی۔ لازماً یہ آواز ملک شہریار کی نہیں تھی۔ رات کے اس پہر اس کے سامنے کوئی اور ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ماہم نے دہشت سے چیخنا چاہا تو اس آدمی نے اپنے ہاتھ اس کے منہ پہ جمانے کی کوشش کی۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کر کے شہریار کو آواز دینا چاہتی تھی۔ ایک آخری حربے کے طور پر ماہم نے اس کے مضبوط ہاتھوں پر دانتوں سے کاٹا۔ اس شخص نے بلبلا کے ہاتھ ہٹایا ہی تھا تو وہ خود کو بچانے کے لیے چلانے لگی۔ شہریار بچاؤ، شہریار بچاؤ، وہ پوری قوت لگا کر چیخ رہی تھی۔ اسے چیختا دیکھ کر اس شخص نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ تیور آ کر پیچھے گری۔ اس کے ہونٹ پھر سے رسنے لگے۔ یکدم اس کو شہریار کی آواز سنائی دی۔ سفیرے، چھوڑ میری دلہن کو۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا اور کھڑکی پہ لگی سلاخیں پوری قوت سے ہلا رہا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس جانور نما انسان کی دست درازی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ سفیرے، چھوڑ میری دلہن کو۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا اور کھڑکی پہ لگی سلاخیں پوری قوت سے ہلا رہا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس جانور نما انسان کی دست درازی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ شہریار پوری قوت سے کھڑکی پہ لگے لوہے کی سلاخوں کو ہلا رہا تھا۔ کبھی وہ بھاگ کر دروازے کو زور زور سے ہلاتا تو کبھی کھڑکی سے سلاخوں کو۔ ماہم کو اب اپنی حماقت کا پوری شدت سے احساس ہوا۔ وہ انسان نما وحشی اسے چارپائی سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ماہم نے چارپائی کی پانتی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ شخص نشے کی زیادتی اور ماہم کی مزاحمت کی وجہ سے سخت جھلایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جوتے کے ساتھ ہی ماہم کے نازک ہاتھوں پہ ایک لات رسید کی۔ وہ تکلیف سے چیخ مار کے ہی رہ گئی۔ پائنتی کے چھوڑتے ہی اس نے پوری طرح ماہم کو قابو کیا اور اسے بالوں سے جکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سفیرے، میں کہتا ہوں چھوڑ دے، نہیں تو میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ شہریار بند کمرے میں کھڑکی میں کھڑا دہاڑ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ چھوڑ دو مجھے، وہ اس شخص کو اللہ کے واسطے دے رہی تھی۔ چل اٹھ، زیادہ نخرے نہ کر ورنہ ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے جاؤں گا، وہ شخص ہانپتے ہوئے بولا۔ ماہم روتی پیٹتی رہی اور وہ اسے کمرے تک کسی طرح کھینچ کھانچ کر لے ہی آیا۔ بے بسی اور ایسی بے بسی کہ آسمان ہی پھٹ پڑے۔ دو شیر جوان بھائیوں کی بہن اور وقت کے ہاتھوں یوں رل رہی تھی۔ اس بھیڑیے نے اسے کمرے میں لا کر بستر پر پٹک دیا۔ ماہم کا جوڑ جوڑ تک ہل رہا تھا۔ شہریار تو جھلایا ہوا تھا، تجھ سے بھائی کے قتل کا انتقام تک نہ لے سکا۔ ملک سفیر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس وقت انسانیت کے کسی بھی سیڑھی پر کھڑا انتقام کی آگ میں ایک جھلسا ہوا شخص تھا جو ایک بے بس لڑکی کی عزت کو تار تار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ماہم دونوں ہاتھوں جوڑے اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ملک سفیر جارحانہ انداز میں اس کے قریب بڑھا ہی تھا کہ وہ ماہم کی ذات کے پرخچے اڑا دیتا کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ شہریار نے گدی سے بھائی کی گردن کو پکڑا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کے اس کو مکے رسید کرنے لگا۔ ناک پر پڑنے والے مکے نے سفیر کو ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ شہریار پر ایک جنون سا طاری تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود اس پر مکے برسانا بند نہ کیے۔ اٹھو، چلو یہاں سے، ماہم اسے اٹھا رہی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں، میری دلہن کو ہاتھ لگایا۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ہوش میں نہیں ہے وہ، چلو اٹھو یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ ماہم اسے کھینچنے لگی۔ وہ اسے بامشکل سٹور تک لائی۔ دروازے کی کنڈی اکھڑی ہوئی تھی۔ اسے اب اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ اس سے قیمتی اشیاء سے سجا ہی لگا۔ یہاں نرم بستر نہ تھا لیکن یہاں اس کی عزت تو محفوظ تھی۔ شہریار اسے وہاں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی تک ماہم کا وجود کانپتا ہی رہا۔ گزرتے وقت نے اس کے دل و دماغ پہ لذت سا طاری کر دیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک برف کی ڈلی اور دواؤں کا ڈبہ تھا۔ اس نے برف ماہم کی طرف بڑھائی تو وہ سوجے ہوئے ماتھے اور ہونٹ پہ ٹکور کرنے لگی۔ ہاتھوں پہ لگی کھرونچوں پہ وہ آہستگی سے مرہم کرنے لگا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو بھی صاف کرتا جا رہا تھا۔ ماہم کے دل میں بے طرح اس کے لیے پیار کے جذبات امٹ آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ دوائیوں کے ڈبے کو ایک طرف سرکا،
بنا کچھ بولے اس کے پیروں کی طرف لیٹ گیا۔ ماہم کی نظر کھلے دروازے پہ پڑی تو وہ کراہتے ہوئے اٹھی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ سوتے ہوئے شہریار پر نظر پڑی تو اس کے دل میں بے شمار سوالات اٹھے۔ وہ مکمل طور پہ ذہنی پسماندہ نہیں تھا۔ آج اس نے جس طرح ماہم کو بچانے کے لیے رد عمل کیا، اس سے لگتا تھا کہ اس کے اندر کسی حد تک شعور ہے۔ وہ مختلف باتوں پر غور کرتی سوچے جا رہی تھی۔ ایک الجھی ہوئی ڈور تھی جس کا کوئی بھی سر فی الحال اس کے ہاتھ میں نہ تھا۔